بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ آیت نمبر 38 سے 42 تک کے بعض اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے تھے۔ انہی آیات سے مربوط ایک سوال ممکن ہے کہ جو ذہن میں آئے، وہ یہ کہ جب وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ قانون ہے کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور بس دوسروں کے اعمال کا نہ اسے نقصان ہوگا نہ اسے فائدہ ہوگا، نہ اس سے پوچھا جائے گا دوسروں کے اعمال کے بارے میں۔ تو پھر سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ شفاعت کون سی کوشش کا نتیجہ ہے؟ اسی طرح قیامت کے دن یا مرنے کے بعد جو باقی رہ جانے والے لوگ مومنین دعا کرتے ہیں مرحوم کے لیے، یا اس کے لیے اور کوئی کار خیر انجام دیتے ہیں، تو یہ تو مر گیا، اس کا تو دفتر اعمال بند ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ تو اب یہ لوگ جو دوسرے لوگ کام انجام دے رہے ہیں، اس کا مرنے والے کو کیا فائدہ، کس طرح فائدہ پہنچے گا، جبکہ اس میں اس کی کوشش شامل نہیں ہے؟ وہ تو دنیا سے جا چکا ہے اور اس کی کوششیں ختم ہو چکی ہیں۔ در حقیقت چاہے شفاعت ہو اور چاہے مومنین کا کسی دنیا سے چلے جانے والے مومن کے لیے، مسلم کے لیے استغفار کرنا، دعا کرنا، کوئی کار خیر، صدقات وغیرہ انجام دینا، اس کا فائدہ مومن کو پہنچتا ہے۔ سبب در حقیقت اگر ہم غور کریں تو یہ مومنوں کا اس کے لیے استغفار کرنا اور روز قیامت اس کو مثلا شفاعت نصیب ہونا، یہ بھی اس میں بھی اس کی کوششیں شامل ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات زیادہ واضح ہو جائے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ کام ہوتے ہیں کہ ہم ایک کام کو کرتے ہیں ایک ہدف کے لیے، لیکن اسی کام کی وجہ سے کچھ اور کام بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ اس جو کام ہم کر رہے ہیں وہ دیگر اثرات اس کام سے جدا نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بعض چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو ایک تو وہ جو کام کر رہا ہے اس کا نتیجہ اسے ملتا ہے، اور کچھ نتائج اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ دیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جس کے ہاتھ گندے ہیں، ہاتھ دھلنے والے ہیں، اس کے ہاتھوں پر مثلا گرد و غبار لگا ہوا ہے، کوئی اور میل کچیل لگا ہوا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے کپڑے دھونے کے لیے اور اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتا ہے۔ اب دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ کپڑے دھو رہا ہے، وہ کپڑے صاف کر رہا ہے، کپڑوں پر پانی ڈال رہا ہے، کپڑوں پر مثلا صابن وغیرہ لگا رہا ہے، لیکن اس کپڑے دھونے کا ایک نتیجہ جو اسے ملے گا وہ کیا ہے؟ کپڑے تو دھلیں گے، لیکن ایک نتیجہ یہ ملے گا کہ اس کے ہاتھ بھی بہت اچھی طرح سے صاف ہو جائیں گے۔ یہ دوسری چیز جڑی ہوئی ہے اسی ایک کام کے ساتھ۔ تو مومن کے لیے جو پہلے مومن استغفار کر رہے ہیں، جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے زندہ مومنین استغفار کر رہے ہیں یا خیرات و صدقات انجام دے رہے ہیں، اس میں یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ کہ یہ شخص دنیا میں کفار کی نہیں بلکہ مومنین کی محفلوں کا حصہ تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جو شخص جتنا زیادہ مومنین میں رہتا ہے، جتنا نیک ہوتا ہے، نیکیاں اس کی اپنی ہیں، جتنا نیک تھا اتنا زیادہ لوگ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے نتیجہ قرار دیے۔ اچھے انسانوں کے لیے، نیک انسانوں کے لیے، رحم دل انسان، دوسروں کے کام آنے والے انسان، مومنین، ان کو لوگ زیادہ یاد کرتے ہیں۔
بنسبت ان کے کہ جو اگرچہ مثلا بہت مالدار تھے لیکن اچھے کام نہیں کیے، لوگ انہیں کم یاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کی نیک محفلوں میں رہنے کی، آپ نے کوشش کی لوگوں کے کام آنے کی، آپ نے عبادات اچھی کی، آپ سچے تھے، آپ ایماندار تھے۔ یہ ساری چیزیں، ان کا اثر لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے دوسرے مومنین کی۔ اور جب پھر انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ لوگ اچھے الفاظ میں اسے یاد کرتے ہیں۔ تو اس میں اس کی کوشش شامل ہے یا کوشش شامل نہیں ہے؟ اس میں اس کی کوشش شامل ہے، اگرچہ وہ خود ایک نیک کام کر رہا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا؟ خدا نے مومنین کے دل میں اس کی محبت ڈالی، اور تب مومنین نے استغفار کیا، اور پس اس استغفار میں یا اس کے نام پر اگر اس کی مثلا اولاد اچھا کام کر رہی ہے، اس نے اولاد کی تربیت کی تھی، اس نے اولاد کو نیکی کی طرف رغبت دلائی تھی، تو اس کی کوشش شامل ہے اس میں، بس یہ اس قاعدے میں آ جائے گا۔ شفاعت بھی ایسا ہی ہے، ہم پہلے بتا چکے اسی سورہ نجم میں کہ شفاعت کا ایک باطل تصور ہے، جیسے ناجائز سفارشیں جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مستحق نہیں ہوتے، ان کا معیارات پر پورے نہیں اترے، تو کبھی رشوت دے کر اور کبھی اپنے تعلقات کی بنا پر سفارش کرا کر ناجائز ان کو کسی دوسرے کا حق دلا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس زمانے میں سمجھتے تھے، مشرکین مکہ اور اسی طرح یہود و نصارہ وغیرہ کی قیامت کے دن بھی شفاعت ایسی ہونی ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ اس تصور کو باطل کو قرآن نے انکار کیا اور کہا کہ اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، لیکن شفاعت کا ایک حقیقی تصور خود قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ اس کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس نے خود ایسے کام کیے ہوں کہ وہ شفاعت کا استحقاق پیدا کر سکے، کہ ہم نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی۔ بس یہ شفاعت کی قابلیت پیدا کرنا، اس کے لیے بھی انسان کو خود کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت انسان خود کرے گا تو وہ اس درجے پہ پہنچ جائے گا کہ اگر کمی بیشی رہ گئی ہے تو شفاعت کے ذریعے اس کی کمی بیشی دور ہو جائے۔ تو اب اس میں بھی اگر آپ غور کریں شفاعت کا صحیح تصور، اس میں بھی غور کریں تو اس میں بھی حتیٰ کہ شفاعت کی قابلیت تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کی اپنی کوشش حتماً شامل ہے۔ انسان نے نیکیاں کی، اچھے کام کیے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق شفاعت کوئی استثناء نہیں ہے، اسی نظام واحد کا حصہ ہے، اسی نظام توحید کا حصہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے نزول کے جیسے اسباب ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک سبب ہے جو اللہ نے شروع سے قرار دیا ہے، لیکن اس شفاعت کی قابلیت پیدا کرنے کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ اور تبھی قرآن تاکید سے یہ کہتا ہے کہ شفاعت کرنے والے کو بھی اللہ اذن دے گا تو شفاعت کرے گا وہ، اور جس کی شفاعت کی جانی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کہے گا کہ اس کی شفاعت کر لو، اذن خداوند عالم کا ہوگا تو شفاعت کرنے والا کسی شخص کے بارے میں شفاعت کرے گا۔ پس شفاعت بھی تاکیداً عرض کر رہا ہوں کہ نظام توحید کا ہی حصہ ہے، کوئی الگ نظام نہیں ہے کہ ایک قانون کے مطابق ہم پاس نہیں ہو سکتے تو کوئی اور قانون اللہ کے اس نظام توحید کے علاوہ کوئی اور قانون ہے کہ جس کی وجہ سے شفاعت ہوگی اور وہ ہمارے کام آئے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ باطل تصور ہے۔ اور شفاعت کا یہ تصور کہ اللہ اگر پکڑ رہا ہوا تو یہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے یہ ہماری شفاعت کر کے چھڑوا لیں گے، یہ نظام توحید سے ہٹ کر تصور ہے، نظام توحید کا حصہ نہیں ہے۔ پس جو ہم نے سوال کیا اس کا جواب، سوال آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا جو ذہنوں میں آ سکتا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ واضح ہے کہ در حقیقت شفاعت کی قابلیت پیدا کرنے میں بھی انسان کی اپنی کوشش شامل ہے، اور جو مومنین پیچھے سے مرنے والے کے لیے خیرات و صدقات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کا بھی سبب انسان خود بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی چونکہ یہ خود سبب ہے، اس کی اپنی کوشش شامل ہے، تو ان کے بھی اچھے اثرات جو اس کے مرنے کے بعد کام کیے جاتے ہیں مومن کو اللہ تعالیٰ ایصال فرماتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔